عملیات کی دنیا ایک وسیع دنیا ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس نے بھی اس سمندر کے اندر انتہائی دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، مکمل جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور مخلوق خدا کی خدمت سے سرشار ہو کر اس سمندر میں جس نے بھی غوطہ لگایا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اسے ایسے ایسے خزانے عطا کیے، ایسے موتی عطا کیے، اور کچھ لوگوں پر تو ایسے علوم منکشف ہوئے جو کبھی انہوں نے کتابوں میں بھی نہیں پڑھے تھے اور جو کبھی ہم نے سنے بھی نہیں تھے، اور کچھ لوگوں پر اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا کہ انہیں ایسی روحانی طاقت ملی جو ان کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، اور اس کے بعد ان کے وجود سے نکل کر اسی روحانیت نے پھر لوگوں کی خدمت بھی کی۔ جو بھی انسان مکمل اخلاص کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ جب محنت کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر کرم ضرور ہوتا ہے۔ عملیات کی اس دنیا میں جو بھی انسان نیک نیتی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور خدمت خلق کے جذبے کو لے کر جب بھی اس عملیات کی دنیا میں آتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو ایسا کچھ بھی عطا ہوتا ہے، کچھ ایسے علم بھی عطا ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی منکشف اس پر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے راز پر سے بھی اس کے سامنے سے پردہ اٹھتے ہیں جس کے بارے میں جب وہ کسی کو بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسی عجیب اور غریب باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی محنت کرتا ہے اس پر ایک نیا راز کھلتا ہے۔ یہ بہت ہی وسیع دنیا ہے عملیات کی دنیا۔ اسی عملیات کی دنیا میں جب کوئی اس سمندر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، کوئی ایسا انسان جو مفاد پرست ہے، کوئی ایسا انسان جو دولت پرست ہے، کوئی ایسا انسان جو نفس پرست ہے، جو صرف اور صرف دنیا کی چاہت رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو جیسا بھی دکھا لے لیکن اندر سے وہ نفس پرست ہے، جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور جب وہ عملیات کی دنیا میں آتا ہے اور جب اسی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے، اس کی منزل اس سے دور ہو جاتی ہے۔ عملیات کی جو حقیقی دنیا ہے، اس دنیا میں جس نے بھی مفاد پرستی کی اور جو بھی شہرت پرستی میں لگ گیا اور جو دنیا کی دولت جمع کرنے میں لگ گیا اور جو خواہش نفسانی میں لگ گیا، وہ ہمیشہ عملیات کی دنیا میں ناکام رہا ہے۔ بظاہر تو اس نے دولت خوب جمع کر لی لیکن روحانیت اس سے روٹ کر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ موکلین، موکل عامل سے اسی وقت محبت کرتے ہیں جب وہ بہت ساری باتوں پر عمل کرتا ہے۔ موکل عامل سے کب مانوس ہوتے ہیں اور کب محبت کرتے ہیں، یہ ٹاپک کوئی شارٹ ٹاپک نہیں ہے، اس میں ہمیں بہت کچھ سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے لیے ایک چیز اور بھی اہم ہے اور وہ ہے ہمارا درجہ، کیونکہ درجہ بدرجہ اس بات کی اہمیت اور اس کے شرائط بدلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موکلان، موکل یا موکلات عامل سے اس وقت محبت کرتے ہیں جب عامل شرائط کی مکمل پابندی کرتا ہے جو کہ اس کو عطا کیے گئے ہیں۔ یاد رکھنا میری بات، یہ موکلات جو ہوتے ہیں نا، موکلات، یہ موکل، یہ آپ کے غلام نہیں ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی پر معمول ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو آئے ہیں نا، یہ ڈیوٹی دینے کے لیے آئے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا عامل کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں، اسی طرح سے خدمت خلق کے کام کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب تک آپ درست اور سیدھے راستے پر رہیں گے اور خدمت خلق کرتے رہیں گے، اور جو کچھ بھی ہدایت آپ کے مرشد نے آپ کو کی ہے یا آپ کے روحانی استاد نے آپ کو کی ہے، نیک نیتی کے ساتھ، انتہائی اخلاص کے ساتھ، جب تک آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، یہ موکلات، یہ موکل آپ سے محبت کریں گے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ موکل آپ کے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ سوال کبھی اپنے آپ سے کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ سے یہ سوالات نہیں کیے ہیں
تو آپ کو کرنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک راز ہے، یہ راز آپ پر کھلنا ضروری ہے۔ آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ موکلات عاملوں کے پاس کیوں آتے ہیں، کیا کرنے آتے ہیں، کیا لینے آتے ہیں، کیا مقاصد ہوتے ہیں۔ جب تک آپ کو عملیات کی دنیا میں اس چیز کی بارے میں تعلیمات نہیں ہوں گی تو آپ پھر ناکام رہیں گے، یا اگر کامیاب بھی ہو گئے تو عروج تو آپ کو جب ہی حاصل ہوگا جب آپ ان بیسکس چیزوں کو سمجھیں گے۔ یہ عملیات کی بیسکس ہیں جنہیں لوگ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یہ ابتدائی تربیت میں ہے عملیات کی۔ یہ تمام باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، مجھے جو علم حاصل ہوا ہے میں اسے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ راز پا لیا ہے کہ علم کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، دیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے اندر اور مزید بڑھتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کو لیں گے ہم کہ موکلات عامل کے پاس کیوں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور اپنے مرشد، اپنے روحانی استاد کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، پاکیزگی اختیار کر رہے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، شریعت پر مکمل طور پر چل رہے ہیں، شریعت پر چلنے کی مکمل کوشش کر رہے ہیں، خدمت خلق کا جذبہ ہے آپ کے پاس، اور آپ اپنے موکلات سے یا اپنے موکلوں سے کوئی بھی غلط کام نہیں لے رہے ہیں، دنیا پرستی، شہرت پرستی، دولت پرستی اور نفس پرستی سے آپ دور ہیں، تو آپ کے موکلات آپ سے محبت کریں گے، آپ سے مزید اور مانوس ہو جائیں گے اور آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب یہی موکلات آپ سے مانوس ہو جاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو آپ پر ہونے والے واروں کو یہ از خود ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے دشمنوں نے جو آپ پر وار کیا، جناتوں نے اگر آپ پر کوئی وار کیا، کسی جادوگر نے اگر آپ پر کوئی وار کیا، تو اس وار کو، اس تیر کو آپ تک پہنچنے سے پہلے یہ خود اپنے سینوں پر لے لیتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو اپنے موکلات کو، اپنے موکلوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میری حفاظت کرنا، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور بغیر بولے وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ محبت اسی وقت ہوگی جب آپ بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کریں گے اور اللہ کی مخلوق کو ان چند پیسوں کی خاطر دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہے اس کے موکل یا اس کے موکلات آپ سے مانوس ہو جائیں، تو پھر آپ اپنی مقصد پر نظر ضرور رکھیں، اور جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں آپ کے استادوں کی طرف سے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہدایات آپ کو روحانی مخلوقات کی جانب سے مل رہی ہیں ان کو بھی نظر انداز نہ کریں، ان پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ موکلات خوابوں کے ذریعے آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کرتے ہیں، اور کچھ آوازوں کے ذریعے آگاہ کرتے ہیں، اور کچھ احساس دلا کر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس پر توجہ رکھنا بھی عاملین ہی کا کام ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کے آخر میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ اپنا یقین اور توکل اللہ رب العزت کی ذات پر رکھیں۔ سب سے پہلا یقین اس بات پہ رکھیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔